بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. نکاح اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانیوں کے طور پر شمار کرایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور تمہارے درمیان الفت و محبت کو ڈال دیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ یہ جتنا نکاح کا یہ رشتہ جتنا مقدس پاکیزہ ہے، ظاہر ہے شریعت کی نظر میں ہر وہ چیز جو اس رشتے کو قائم رکھنے میں، اس رشتے کو باقی رکھنے میں معین و مددگار ہے، اسے شریعت مطہرہ، خدا اور خدا کا رسول پسند کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ہر وہ چیز جو جس سے اس رشتے پر آنچ آئے وہ اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ طلاق اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ شوہر و بیوی کے درمیان بسا اوقات ایسی غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسے اختلافات ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں کہ دونوں کو ساتھ رکھنا اور رشتہ ازدواج کو قائم رکھنا دراصل نہ تو شوہر و بیوی، مرد و عورت پر ظلم ہے، بلکہ ایک خاندان اور ایک قبیلے کو، ایک پورے سماج کو برباد کرنا ہے۔ اس سے سب متاثر ہوتا ہے، شوہر سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اور بیوی سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باوجود کہ یہ نہایت ہی پاکیزہ رشتہ ہے، اس رشتے کو ختم کرنے کا بھی اختیار رکھا ہے، اور اس رشتے کو ختم کرنے کی بھی گنجائش رکھی ہے۔ اسی گنجائش کا نام طلاق ہے۔ لیکن اسلام ایک متوازن دین ہے جو فطرت سے ہم آہنگ ہے، اور اسلامی قانون اس خداوند قدوس کی جانب سے بھیجا ہوا ہے جس کی حکمت و دانائی ہر چیز کو محیط ہے، جو سربستہ رازوں کو جاننے والا اور انسان کے چھپے ہوئے بھید کو سمجھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اس کے ذریعے یہ قانون نازل ہوا تو اس میں اللہ رب العزت نے نہ تو کوئی کمی کی اور نہ کوئی زیادتی کی، بلکہ قرآن و سنت نے مسلمانوں کے سامنے، دنیا کے سامنے، ساری انسانیت کے سامنے واضح ہدایت رکھی کہ ایک رہنما خطوط اور اصول مرتب کیے جس پر شوہر و بیوی دونوں کو مکلف بنایا کہ وہ اس اصول کی پاسداری کرے۔ سب سے پہلے نکاح و طلاق میں مسئلہ آتا ہے نکاح کا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، نکاح سے پہلے اپنی بیویوں کو دیکھ لیا کرو، اس سے یہ ہوگا کہ تمہارے درمیان محبت زیادہ باقی رہے گی۔ نیز نکاح جب ہو گیا، نکاح پڑھایا جا چکا، شوہر و بیوی بن گئے، تو اللہ رب العزت نے دونوں فریق کے سلسلے میں ہدایات جاری کیا کہ کن چیزوں کو شوہر اختیار کرے گا جس سے یہ رشتہ جس سے یہ رشتہ چل سکے اور باقی رکھے، اور کن چیزوں
کو عورت اختیار کرے گی۔ اللہ رب العزت نے جہاں مرد کو گھر کا گارجین، گھر کا ذمہ دار بنایا اور کہا الرجال قوامون علی النساء، وہیں عورتوں کے بارے میں اسے واضح حکم بھی دے دیا وعاشروہن بالمعروف، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو۔ نیز اللہ رب العزت نے شوہر کو یہ حکم دیا کہ دیکھو اپنی بیوی کی کمی اور خامی پر نگاہ مت ڈالو، اس کے نقائص پر نگاہ مت رکھو، بلکہ اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھو۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو ان کی کسی عادت کی وجہ سے یا ان کے کسی اور ان کے اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم انہیں ناپسند کرو، لیکن اللہ نے اس میں تمہارے لیے خیر رکھا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کہ کوئی مومن مرد کسی مومن عورت کو ناپسند نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ اس کی بعض عادتیں ناپسند ہوں، لیکن جب اللہ نے اسے بنایا ہے تو کوئی انسان خوبیوں سے خالی نہیں ہے، اللہ نے یقیناً اس میں کچھ خوبی بھی رکھی ہوگی، تو شوہر کو چاہیے کہ اس کی خوبی پر نظر رکھے، اس کے نقائص سے درگزر کرے، اسے نظر انداز کرے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر و بیوی کے درمیان ہونے والے اختلافات اس حد تک شوہر و بیوی کے درمیان ہونے والے اختلافات بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ نے اس سلسلے میں واضح ہدایات دی، لوگوں کو سمجھایا کہ سب سے پہلے ہی لفظ میں طلاق کا استعمال نہ کرو، بلکہ درجہ بدرجہ مرحلہ وار اس کا استعمال کر سکتے ہو۔ قرآن میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، وہ عورتیں جن کی نافرمانی، جن کے نشوز کا تمہیں خوف ہو، فعظوہن، سب سے پہلے انہیں سمجھاؤ، انہیں نصیحت کرو، اور اگر خدا نخواستے وہ نصیحت سے مانتی نہیں ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو ان کے بستر کو الگ کر دو۔ یہ ایک ایسی سزا ہے کہ اگر اس کے دل میں تھوڑی بھی مرد کے لیے گنجائش ہوگی تو وہ یقیناً پھر اپنی عادتوں سے باز آ جائے گی۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس سے بھی کام نہ چلتا ہو تو تھوڑا بہت مار سکتے ہو، لیکن فقہ نے اس کی تحدید کر دی کہ یہ مارنا کس حد تک ہو سکتا ہے۔ فقہ کرام نے کہہ دیا کہ کسی ایسے آلہ سے نہ مارا جائے، کسی ایسی چیز سے نہ مارا جائے جس سے جسم کے کسی حصے پر نشان لگ جائے، نیز مسواک یا اس جیسی چیزوں سے مارے جائے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر پھر ان چیزوں کے بعد تمہاری بات ماننے لگے تب اس کے ستانے کو کوئی تم بہانہ تلاش مت کرو۔ لیکن کبھی کبھی اختلافات اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ خود شوہر و بیوی کی یہ استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ اس اختلافات کو سلجھا سکے، تو اللہ رب العزت نے دونوں کے ولیوں سے، گاؤں اور سماج کے ذمہ داروں سے یہ حکم دیا کہ اب ان کے اختلافات کو وہ سلجھائیں، نیک نیت کے ساتھ سلجھائیں، کسی ایک کی طرفداری نہ کریں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر شوہر و بیوی کے درمیان شقاق ہو جائے، نا اتفاقی ہو جائے، تو کچھ لوگ ایک حکم لیے جائیں عورت کی طرف سے، ایک مرد کی طرف سے، اگر یہ دونوں مل بیٹھ کر صلاح کے ارادے سے، خیر کے ارادے سے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کے حل کی کوئی صورت فرما دے گا۔
پھر بھی اگر کام نہ چلے اور اب شوہر و بیوی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا الگ رہنا ہی بہتر ہے، تو پھر شوہر کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا کہ وہ پاکی کی حالت میں اپنے بیوی کو ایک طلاق دے سکتا ہے۔ یہی طلاق احسن ہے۔ لیکن حالت حیض میں طلاق دینے سے اللہ نے منع کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کے ذریعے 3 طلاق دینے سے یا ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے منع کیا، ایک طہر میں 3 طلاق دینے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتلعبون بکتاب اللہ وبین ظہرانکم، کیا کہ تم اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ غور کیجئے، اسلام کا یہ نظریہ طلاق کتنا اعتدال پر مبنی ہے، کتنا متوازن ہے۔ اس سے نہ دشمنی ہوگی، نہ 2 خاندان بٹیں گے، نہ 2 خاندان کے درمیان جھگڑے اور لڑائی ہوں گے۔ دوسری طرف اگر ہم دوسرے مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، تو بعض ایسے مذاہب ہیں جن میں حد سے زیادہ آزادی دی گئی ہے، اور بعض ایسے مذاہب ہیں جن میں حد سے زیادہ تنگی رکھی گئی ہے طلاق کے سلسلے میں۔ شوہر و بیوی کرتے رہیں، گھٹتے رہیں، مرتے رہیں، لیکن ان کے دین میں، ان کے مذہب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ الگ ہو سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس قانون پر خود ان کے مذہب والوں نے اسے ٹھکرا دیا۔ دین مسیحیت جو سب سے بڑا دین ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، اگر اس مذہب کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اصل میں دین مسیحیت میں طلاق کا کوئی تصور کسی وقت ہے ہی نہیں۔ دوسری طرف ہندو مذہب میں بھی، جو ہمارے برادران وطن کا مذہب ہے، وہاں بھی طلاق کا تصور ان کی مذہب میں نہیں ملتا۔ بعد کے دور میں ان کے مذہب کے کچھ لوگوں نے جب اس ضرورت کو محسوس کیا تو انہوں نے اسلام سے طلاق کو مستعار لیا، لیکن ظاہر ہے ان کا یہ قانون ان حکمت و مصلحت سے خالی ہے۔ وہیں اگر دین یہودیت میں دیکھتے ہیں تو طلاق کی حد سے زیادہ آزادی ہے۔ مرد جب چاہے عورت کو طلاق دے دے، اور عورت بغیر کسی تاخیر کے دوسرے سے شادی کر سکتی ہے۔ یہ مذاہب ہیں، اس کے برخلاف اسلام کا قانون نہایت ہی متوازن ہے۔ پچھلے دنوں اصل میں پورے ملک میں طلاق ثلاثہ پر بحث ہو رہی ہے، اور پورے ملک کے ماحول کو اس سلسلے میں خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں کمزوری جہاں حکومت کی ہے، وہاں خود ہماری اپنی بھی ہے۔ حکومت یقیناً بل پاس کر سکتی ہے، قانون لا سکتی ہے، لیکن ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی۔ ہم نے اگر یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں اپنی شریعت کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اس شریعت کے ساتھ زندہ رہنا ہے جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے اعلان فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ خدا کی سنت، خدا کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ حکومت ہمیں مجبور کر دے۔ ہم اپنے معاملات کو ان عدالتوں میں لے ہی نہ جائیں، بلکہ ہم اپنے معاملات شرعی عدالتوں میں، دارالقضاء میں لے جائیں، اور جہاں شرعی عدالتیں نہیں ہیں وہاں شرعی پنچایت قائم کیا جائے، اور وہاں ہم اپنے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات اس سلسلے میں یہ عرض کرنی تھی کہ آپ اگر غور کریں گے اس قانون کو جو حکومت کی طرف سے لایا گیا ہے یا جسے حکومت کی طرف سے تھوپا جا رہا ہے، تو یہ قانون عقل، فہم، منطق کے بھی خلاف ہے۔ اب غور کیجئے، ایک طرف تو طلاق ثلاثہ کو غیر قانونی بتایا جا رہا ہے، وہیں دوسری طرف طلاق ثلاثہ دینے پر سزا کی بات کی جا رہی ہے۔ اس قانون کے اندر ان عورتوں کے بارے میں، یہ قانون ان عورتوں کی بات بالکل، مطلقہ عورت کی بات تو کرتا ہے، لیکن ان عورتوں کی بالکل بات نہیں کرتا جسے یوں ہی بغیر طلاق دیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہزاروں عورتیں برادران وطن میں موجود ہیں، ان کی تعداد لاکھوں کروڑوں تک ہیں، جنہیں صرف چند دن شادی کے بعد چھوڑ دیا گیا۔ وہ عورتیں وہ ہیں جو نہ اب شادی کر سکتی ہیں، نہ انہیں یہ
ان کے شوہر نے پوری طرح چھوڑ رکھا ہے کہ وہ شادی کر سکے، اور نہ وہ شوہر کے پاس زندگی گزار رہی ہیں۔ قرآن نے اسے امرأۃ المعلقہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ قانون بالکل خاموش ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اس معاملے میں نیک نیت ہے تو پھر ان عورتوں کے بارے میں حکومت نے کیا سوچا ہے؟ لیکن بل کی خامیوں اور خرابیوں کے باوجود ہمارے سامنے سب سے بہتر راستہ وہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو، خصوصاً وہ مسائل جو پرسنل لاء کے تحت آتے ہیں، اس کے لیے ہم شرعی عدالتوں کا رخ کریں، اور ان عدالتوں کا رخ کریں جس میں فیصلہ اسلام کے مطابق ہو، اور ہم ان عدالتوں کا بائیکاٹ کریں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔